اور آپ نے وصیت کی آخری کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر جو ہے نا، ناس تک مرد کی قبر ہوتی ہے، عورت کی سینے تک ہوتی ہے، آپ نے فرمایا قد تک میری قبر کھودنا، گہری کرنا، قد جتنی برابر میری قبر گہری کرنا۔ غلاموں نے عرض کیا احمد رضا بڑے دیوانے ہو گئے، دستور دنیا تبدیل کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ فرمایا چھوڑ دو اس کو بات کو۔ فرمایا نہ پہلے بتاؤ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ جب میں قبر میں رکھا جاؤں گا تو میرے اوپر جنابے والا مٹی ڈال کے واپس آؤ گے، پھر اتھے کملی والا آوے گا، رسول اللہ کی ذات پاک تشریف لائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری قبر میں رسول اللہ تشریف لائیں تو احمد رضا جیسے کھڑے ہو کے کہتا تھا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جب میری قبر میں میرے سرکار تشریف لائیں تو میں یہ چاہتا ہوں بیٹھ کر نہیں، بادب ہو کر کھڑے ہو کے کہوں، کھڑے ہو کر کہوں مجھ سے خدمت کہ قدسی کہیں خواہ رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے ایسے عاشق سونے گزرے نے، کسی کو پڑھا کرو پھر کہا کرو یہ منافق ہے یا عاشق ہے، کسی کو دیکھا کرو اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کسی کی وجہ سے کسی کو برا بلا مت کہو۔ اس لیے ہمارا دستور، ہمارا زندگی کا جناب والا جو ہمارے سامنے پائے تکمیل تک جانے کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کی آل ہے اور نبی کے پاک صحابہ ہے۔ ان کے بغیر ہمارا گزارا نہ کل تھا۔ محبت کے جملے کہے، آپ نے کہا میرے دل کو اگر چیر کے دیکھو، دل کے دو ٹوٹے کیے جائیں، ایک ٹوٹے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا آئے گا اور دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ اور آپ نے وسیع آج کل تو ہر محلے کوئی نہ کوئی ولی بنے ہوا ہے، جڑا زیادہ چرس پیسی ہو ولی ہے، جڑا زیادہ شراب والے پاسے ویسی ہو پیر صاحب ہے، جڑا داڑھی منڈو منسی ہو ساڑھے مرشد ہے ہمارے، کیونکہ ہر جگہ پہ اہل سنت کا بیڑا ایسے جیلی پیروں نے اور 2 نمبر لوگوں نے غرق کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسجدیں ہیں ان سے صدائے کلمات الحق بلند ہونی چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کا ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے یہ شرک کر رہے ہیں، پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے بریلوی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور یار بریلوی یاد رکھیں یہ مسلک کا نام نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل سنت ہے۔ بریلوی کے تو امام ہوئے احمد رضا، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارا دامن شرک سے بھی پاک ہے، بدعت سے بھی پاک ہے، بدعت سیئہ، ورنہ ہر قسم کی بدعت ہر مکتبہ فکر کا بندہ کر رہا ہے۔ میں مثال دوں کیسے؟ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، یہ لباس بھی بدعت ہے، یہ مسجدیں بھی بدعت ہیں، یہ ٹائلیں بھی بدعت ہیں، یہ مینار و محراب بھی بدعت ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، میرے نبی کے صحابہ میں کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، یہ سارے بعد میں آئے ہیں بدعت، لیکن بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ عمر فاروق نے نماز تراویح پڑھائی نا، بخاری کے اندر ہے یہ حدیث، میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں۔ نماز تراویح پڑھائی نا جماعت کے ساتھ، تو جماعت کے ساتھ پڑھانے کے بعد پتہ کیا کہا؟ ھذا بدعۃ حسن، اے بدعت ایوے چنگی بدعت ہے۔ یہاں کہ رسول اللہ کے زمانے میں، صدیق اکبر کے زمانے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی جماعت ہوئی نہیں ہوئی، جناب عمر نے کروائی، اور اسی لیے بعض منکر حضرت عمر سے بغض رکھتے ہوئے تراویح پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرے نبی نے بات ہی ختم کر دی، عمر تیرے نام سے شیطان کل بھی پریشان تھا، شیطان آج بھی پریشان ہے۔ اور عمر اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیرے کنزل ایمان ہے، رہبری کے لیے کنزل ایمان
مان ہے، ہر قدم پر تیرا یہ نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گہے اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا، بولو اے آل رسول تو ہے لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے، یا خدا چرخ اسلام پر تا ابد میرا تا، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، جب تک ہمارے سینے میں وفاداری رسول نہیں ہے، لاکھ نماز پڑھیں کوئی قابل قبول نہیں۔ جب تک ہمارے سینے میں تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کا حیا نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں کھا کے کہتا ہوں، نہ ہماری عبادت قبول ہے نہ ہمارے روزے قبول ہیں۔ جب تک فاروق اعظم کی محبت ہمارے سینے میں نہیں، عثمان غنی کا حیا ہمارے سینے میں موجود نہیں، حیدر کرار کی شجاعت ہمارے سینے میں موجود نہیں، ہم بندہ مومن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے احباب گرامی القدر، بات میں کر رہا تھا، آج کل تو ہر محلے کوئی نہ کوئی ولی بنے ہوا ہے، جڑا زیادہ چرس پیسی ہو ولی ہے، جڑا زیادہ شراب لے پاسے ویسی ہو پیر صاحب ہیں، جڑا داڑھی منڈو منسی ہو ساڑھے مرشد ہیں ہمارے، کیونکہ ہر جگہ پہ اہل سنت کا بیڑا ایسے جیلی پیروں نے اور 2 نمبر لوگوں نے غرق کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسجدیں ہیں ان سے صدائے کلمات الحق بلند ہونی چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کا ہم رد نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے یہ شرک کر رہے ہیں، پھر ظاہری بات ہے لوگ کہیں گے بریلوی مشرک ہو گئے ہیں۔ اور یار بریلوی یاد رکھیں یہ مسلک کا نام نہیں ہے، ہمارا مسلک اہل سنت ہے۔ بریلوی کے تو امام ہوئے احمد رضا، ہمارا مسلک اہل سنت ہے، اور الحمدللہ ہمارا دامن شرک سے بھی پاک ہے، بدعات سے بھی پاک ہے،
بدعت سیئہ، ورنہ ہر قسم کی بدعت ہر مکتبہ فکر کا بندہ کر رہا ہے۔ میں مثال دوں کیسے؟ جو بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، بدعت ہے، یہ پنکھا بھی بدعت ہے، یہ لباس بھی بدعت ہے، یہ مسجدیں بھی بدعت ہیں، یہ ٹائلیں بھی بدعت ہیں، یہ مینار و محراب بھی بدعت ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، میرے نبی کے صحابہ میں کے زمانے میں تو نہیں تھے نا، یہ سارے بعد میں آئے ہیں بدعت، لیکن بدعت حسنہ نہیں، بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ دل کے اندر یہ تمنا پائی گئی، محسن ککوروی نے دل کے اندر یہ تمنا پائی کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اب یہ شعر کہہ لیے لکھ کر جناب والا تیرے میرے امام احمد رضا کی پاک بارگاہ کے اندر حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے احمد رضا، میں نے رسول اللہ کے دربار کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کیا نقشہ؟ فرمایا سامنے رسول اللہ کا دربار گوہر بار ہے، رسول اللہ کے دربار گوہر بار کے سامنے دو درخت ہیں۔ اب یہ نقشہ کھینچ کر میں نے شعر کہا، کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے یہ جب جملے سنے، اعلیٰ حضرت جلال میں آ گئے، آپ جلال میں آ گئے، کیونکہ عاشق رسول ہر مکتبہ فکر کا بندہ مانتا ہے احمد رضا رسول اللہ کے عشق پروانے کا نام ہے، رسول اللہ کے دیوانے کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے شعر کیے ہیں، یہ کیسے شعر کیے، یہ کیسے شعر ادا کہے ہیں تو نے؟ یہ رسول اللہ کی تعریف کہی ہے یا رسول اللہ کی بارگاہ میں بے ادبی کر دی؟ محسن ککوروی ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور والا یہ کیسی بے ادبی؟ آپ نے فرمایا اگر یہ نقشہ تو تیرا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھ شعر تیرے ٹھیک نہیں ہے۔ عرض کرنے لگے محسن ککوروی احمد رضا سے، پھر شعر کیسے ٹھیک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تو نے پہلا شعر کہا، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور یہ نہ کہہ کے جناب والا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ایسے پڑھ، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، اور قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے۔ یہ کہ قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے، اور اللہ کی سرتا قدم قدم شان ہے یہ، انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ فرمایا اگر ادب پیار اگر تلاش کرنا ہے تو احمد رضا سے پوچھئے تو میں بتائے گا۔ یہ نہ کہ مجنو کھڑے خیمہ، تم نے حضور کے شعر کی بھی توہین کی، درختوں کی بھی توہین کی، اور حضور کے دربار کو تم نے خیمہ لیلا سے تشبیہ دی، اور دو درختوں کو تم نے مجنو سے تشبیہ دی۔ نہیں، یہ کہ کب ہیں درخت، اور کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش محلہ کے سامنے۔ علماء دیوبند کے بڑے جناب والا عالم دین فرماتے ہیں، ذرا چہرے سے پردے کو اٹھا ہو یا رسول اللہ، ذرا دیدار تک اپنا کرا ہو یا رسول اللہ۔ اور اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 45 صفحہ نمبر 63 پہ فرماتے ہیں، جو بندہ چاہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسے مل جائے، رات کو سونے کے پہلے سفید لباس کا تعین ذہن میں کرے، رسول اللہ کا سفید چہرہ، سفید لباس ہے، اور سبز پگڑی رسول اللہ نے باندھی ہے۔ فرمایا دائیں کروٹ سو جائے، ضرب کیا لگائے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سجے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، کھبے پاسے الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ یہ دل پہ لگائے، کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے پھر سورت پڑھ کے درود پاک پڑھ کے اپنی مٹھی میں پھونک کر سو جائے۔ فرمایا یہ عمل کرتا رہے، کملی والے کی اسے زیارت نصیب ہو جائے۔ اگر یا رسول اللہ کہنا ہی شرک ہے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہہ رہے ہیں تم ایسا عمل کیا کرو۔ اور صفحہ نمبر 45 پہ کہتے ہیں یا محمد ہو یا رسول اللہ کی ضربیں لگا کر سویا کرو،
میرا اللہ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما دے گا۔ تو اس لیے جناب والا اگر یہ جملے بولے جائیں تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ شرک یاد رکھے ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں کوئی بندہ کھڑا کیا جائے، یہ شرک کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ کیا تھا؟ کل بھی خدا ایک تھا، ایک ہے اور ایک رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کی میں بات کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے ہیں، یار کیسے شرک کرتے ہیں؟ ہر بندے کی سوچ اپنی ہے۔ اور ہاں یاد رکھو، اگر کوئی کسی مزار پہ دربار پہ جا کر بے ادب، بزدل اور جاہل اور ان پڑھ شخص جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، تو اس کا تعلق اہل سنت سے کوئی نہیں، اس کی جہالت سے اس کا تعلق ہے، اس کی جہالت سے اس کا تعلق ہے۔ بندہ کوئی غلط کام کرے تو کہے جناب والا غلط کام اس کی وجہ سے ہوا، ایسی بات نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا اعلیٰ حضرت کی، اب توجہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھیے کتنا ہے۔ آپ گئے نا اپنے والدین کے ساتھ حج کرنے کے لیے، کہاں پہ گئے؟ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حج کیا نا، حج کرنے کے لیے ارادہ باندھا، جب مکہ مکرمہ پہنچے نا طواف کعبہ کے لیے اپنے ارکان ادا کرنے کے لیے، تو آپ آرام فرما رہے تھے، بیٹھے تھے کہ اتنے میں آپ نے دیکھا آسمان پر ایک بادل بنا ہوا ہے، اور اللہ والے جانتے ہیں کہ اس وقت اللہ کے کرم سے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کی عطا سے، ذاتی طور پر نہیں، اللہ اپنی عطا سے بندوں کو دے دیتا ہے، جو کچھ دے، جہاں کچھ دے، جیسے دے، جتنا دے، جس قدر دے۔ آپ نے دیکھا بادل کا ٹکڑا بنا ہوا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ باران رحمت برسانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے پیار اور محبت کے لمحے میں بخار کی حالت ہے، خانہ کعبہ میں جا پہنچے، طواف کرنے کی نیت سے ادھر یہ چلے، ادھر میں رب العالمین نے باران رحمت کو نازل فرما دیا۔ بخار کا عالم ہے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا امام احمد رضا بارش ہے، اگر بخار والا بندہ بارش میں جاتا ہے تو مزید بخار بڑھ جانے کا خطرہ ہے، آپ ایسا کریں طواف روک دیں۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا میں آپ کی بات مانوں یا میں اپنے نبی کی مانوں؟ کیونکہ میرے نبی مکرم تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص بارش کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا رہتا ہے۔ اور احمد رضا کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے دنیا کی کوئی بلا آفت مصیبت اسے جناب والا پریشان نہیں کر سکتی۔ یہ آپ کا یقین اور ایمان تھا، اور آپ نے طواف کعبہ کیا، اور پھر زمانے والوں کو بتایا کہ مصطفیٰ کے فرمان پہ یقین اور چیز ہے، پڑھنا اور چیز ہے۔ آپ نے عمل سے بتایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل